اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی تردید کی. ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے آپ نے میں صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. اور اب تک مسلمانوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جی اگر چاہا تو آ جاؤں گا, اللہ اس کے رسول نے چاہا تو یہ کام کر دوں گا. علی عزب اللہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا حدیث میں اکثر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول جو جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول نوٹ بیسٹ. اور بات عرض کروں یہ پیر صاحب کی مرضی ہوگی تو یہ بات ہوگی. یہ گفتگو میں داتا کس کس کا نام لیتے ہیں لوگ؟ سنا ہے نا؟ داتا دربار اور داتا جو بالکل روزی میں کھلا بادشاہ دینے والا بے پرواہ. یہ حضرت فرماتے ہیں یہ لفظ جو بولتے ہیں داتا بے پرواہ خدا بندے خدائے گان, یہ خدا بندے خدائے گان جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. خداؤں کا خدا, مالک الملک اور شہنشاہ جیسے لفظ استعمال کیے جائیں. یہ شہنشاہ کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین نام بدترین لقب کسی کا شہنشاہ ہے. اور آپ نے فرمایا بادشاہوں کا بادشاہ فقط اللہ ہی ہے, یہ اللہ کو کہو. اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے اور روایت کے جو راوی ہیں سفیان سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مثل شہنشاہ جیسے کہ ایران والے شہنشاہ بولتے ہیں فارس کے رہنے والے یہ نہ کہو. اس لیے ہمارے مذہبی لٹریچر میں شہنشاہ کربلا, شہنشاہ نجف, شہنشاہ مدینہ خود وہ کہتے ہیں نہ کہو یہ لفظ, اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قسم کی ضرورت پڑ جائے تو نبی کی یا قرآن کی یا علی کی یا امام اور پیر کی یا ان کی قبروں یا اپنی جان کی قسم کھائی جائے. قرآن کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم تو اس کی کھائے جو اس موقع پہ حاضر و ناظر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو دیکھ تھوڑا ہی رہے, ان کی قسم کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ قرآن کی قسم دو طرح کی ہے, ایک تو قرآن کی قسم ہے اللہ کے کلام کی قسم, یہ ٹھیک ہے, اور ایک محض ان ورقوں کی صفحات اور جلد کی قسم یہ ناجائز. حضرت نے فرمایا آگے ان تمام باتوں سے شرک پیدا ہوتا ہے اور اس کو شرک فی العادت کہتے ہیں, یعنی عام آدمی اپنی عادات میں جو شرکیہ باتیں کہتا ہے, یعنی عام کاموں میں جیسی اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ویسی غیر اللہ کی تعظیم کی. شرک کی ان چاروں قسموں کا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان آیا ہے, لہذا ہم نے یہ مسائل آئندہ ابواب میں ذکر کر دیے ہیں. آئندہ جو چیپٹرز آ رہے ہیں تقویت الایمان کے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر ذکر کر دیا ہے. یہ سارے کا سارا رکوع از اول تا آخر ایک ایک لفظ اس کا دیکھیے, یہ اسی شرک کی تردید میں قرآن نازل ہوا تھا جو شرک ہندوستان میں آ کے اور یہاں پر دین بن گئے. حالی نے مسدس میں کیا خوب کہا, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. آگے مسدس ہے پوری نہیں, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ اسلام میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ ایمان بگڑے, نہ دین بگڑے, نہ ایمان جائے. مسدس میں شعر تو ٹھیک نہیں پڑے لیکن مسدس دیکھیے گا حالی نے کیا کچھ اس میں لکھا ہے, اور بہت اچھی تصویر انہوں نے کھینچی کہ یہ اب دین ہندوستان میں رہ گیا. اللہ نے فرمایا کہ تم جانوروں کو حلال اور حرام اپنی مرضیوں سے کرتے ہو اور تم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو شرک کے لیے استعمال کرتے ہو. اپنی اولادوں کو تم لوگ قتل کرتے ہو, اور جو کھیتیاں جو چیزیں
میں دیتا ہوں ان کو میری نافرمانی اور اعلیٰ درجے کی نافرمانی، بدتر نافرمانی، انتہائی نافرمانی میری شرک، اس میں استعمال کرتے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں جناتن باغات، معروشاتن ایسے باغات جو معروش ہیں، وغیرہ معروشاتن، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں غیر معروش بھی. دونوں صفات اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ نے ایسے باغ پیدا کیے ہیں جو بیلیں، جو چھتریوں کے بل پہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انگور کے متعلق کہا ہے کہ معروشات لکڑیوں کے چھپر بنا کر اس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معروش. عرش کہتے ہیں اصل میں اونچی جگہ کو نا. تو بہت سے پھل، بہت سی چیزیں جو بیل لگ جاتی ہے تو اس بیل کو باندھ کے اوپر لے جاتے ہیں، وہ ہیں معروش. اور غیر معروش یعنی جو اوپر نہیں لے جائے گئے، زمین پہ ہی پھیل گئے، یا یہ کہ جن کے لیے بیل کی ضرورت پیش نہیں آئی جیسے درخت. تو تینوں طرح کی تفسیریں یہاں کی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہا گیا کہ وہ والذی، اور اللہ ہی کی ذات ہے، انشا جناتن، جس نے باغات بنائے ہیں، معروشاتن ایسے باغات انگور کے جو لکڑیوں کے چھپر بنا کر ان کو اس پر چڑھا دیا جاتا ہے. عریش چھپر کو کہتے ہیں. یہ لفظ وہاں بہت آیا ہے بدر کے واقعات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. اور دوسری چیز کہ جو غیر معروش ہیں، یعنی وہ بیلیں جو زمین پر پھیل جاتی ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ انگور مراد نہیں بلکہ تمام کی تمام بیلیں جو کسی بھی پھل کی ہوں اور بیل میں پڑتا ہو، سبزی ہو کوئی بھی، سب اس میں شامل ہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں پھر اس کے مقابلے میں غیر معروش جو ہے یہ درخت ہے. تو گویا 4 تفسیریں ہو گئیں. جن حضرات نے اسے انگور کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، اور باغات انگور کے، تو انگور کی دونوں قسمیں، ایک قسم انگور کی وہ جو بیل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک انگور کی قسم وہ جو زمین پہ ہی پھیل جاتی. دو تفسیریں یہ کی گئیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان باغات کو پیدا کیا ہے، معروشاتن وغیرہ معروشاتن، اور وہ ایسے ہیں جو تمام وہ چیزیں، سبزیاں، پھل، انگور، ہر وہ چیز جس کے لیے کوئی تاگا، کوئی دھاگا لگانا پڑتا ہے اور اوپر چڑھ جاتے ہیں چھپر کے، اور وہ تمام جو کہ اس کے محتاج نہیں ہیں جیسے درخت، یہ سب چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی. تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. والنخل، اور کھجور کو دیکھو، یہ اللہ ہی نے کھجور کا درخت پیدا کیا ہے. والزرع، اور دیکھو الزرع، یہ جو کھیتیاں ہیں یہ اللہ ہی نے پیدا کی ہیں. مختلفاً، اور یہ مختلف ہیں. اکلہ، ان کا کھانا، یہ کھانے میں یہ کھیتیاں مختلفاً. اکلہ، ان کا پھل، ان کا کھانا کئی طرح پر ہے. اکلہ میں ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ساری کھیتیاں جو ہم نے پیدا کی ہیں مختلف طریقے سے کھائی جاتی ہیں. انگوروں کے کھانے کا اور طریقہ ہے، سبزیاں تم انہیں پکا کر کھاتے ہو وہ اور طریقہ ہے، درختوں کے پھل ہیں ان میں سے کچھ پھلوں کو تم چوس لیتے ہو یہ اور طریقہ ہے، کچھ پھل ہیں جنہیں کاٹتے ہو پھر کھاتے ہو وہ اور طریقہ ہے، کچھ پھل ہیں جو جن کے تم چھلکے اتار دیتے ہو وہ اور ہیں، کچھ ہیں جن کے چھلکے نہیں اتارے جاتے. یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے کیا. مختلفاً اکلہ، کھانے کے طریقے اس کے مختلف ہیں، کئی طرح سے اس کا پھل آتا ہے. یا یہ پھر ہو کی ضمیر جو ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ کھجور کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کھجور ایسی چیز ہے. ہو کی ضمیر یا تو زرع کی طرف لوٹی یا نخل کی. زرع کی تشریح بھی کر دی، نخل کی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس کے پھل مختلف طرح کے ہیں. کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، کتنی قسم کی کھجوریں ہم نے پیدا کر دی ہیں. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایسے باغات کو لگاتی ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کھجوروں کو پیدا کیا، اور اب تعالی شانوی کی ذات ہے جس نے کھیتیوں کو پیدا کیا. والزیتون، اور دیکھو زیتون کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کتنے منافع وابستہ ہیں اس زیتون سے، یہ اللہ ہی ہے. اور کون ہے جو ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے؟ والرمان، اور انار دیکھو
یہ سب کی سب چیزیں اللہ ہی نے تو پیدا کی ہیں، اور یہی سبزیاں، یہی پھل اور یہی کھیتیاں جب تمہارے گھروں میں آتی ہیں تو تم ان کا ایک حصہ اللہ کے ساتھ شرک کے لیے استعمال کرتے۔ متشابہن، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور آپس میں نہیں بھی ملتے، جدا جدا بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں، دونوں طرح اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ کیسے؟ بعض پھلوں کے ساتھ سائز میں ملتے ہیں، بعض پھل جو ہیں وہ آپس میں ذائقے کے اعتبار سے ملتے ہیں اور بعض بالکل نہیں ملتے۔ سبزیوں کو دیکھ لو، یہ کھیرا ہے، کدو ہے، اس طرح کی، اور یہ تریا ہیں، یہ ساری چیزیں ایک فیملی ہو گئی، اور اس طرح کی کتنی فیملیز ہیں۔ اللہ نے فرمایا متشابہ ہم وغیر متشابہ، اور اللہ نے انہیں ملتا جلتا بھی پیدا کیا ہے اور ایسی بھی جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ کلوا من ثمرہ، اور کھاؤ اس کے پھل میں سے، اذا اثمرا، جب یہ پھل دے، یعنی اوپر جو گزر چکے ہیں پھل جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی طرف یہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمرا، کھاؤ اس پھل کو جب اس درخت پر یا اس چیز پر پھل پڑے۔ جب پھل لائے وہ پودا تو اس کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ کس چیز کو کھاؤ؟ یعنی تم کھاؤ ان کو جو معروش اور غیر معروش ہیں، بیلوں والے اور درخت جو ہیں ان سب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کو اور کھیتیوں کو اور زیتون کو اور انار کو، یہ سب کی سب چیزیں تم کھاؤ، یہ اللہ نے تمہارے لیے درست قرار دی ہیں، اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے۔ وَآتُوهُ حَقَّهُ، اور کھانے کے ساتھ ساتھ وہ تو شرک کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، ان ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے اپنے معبودوں کے لیے بھی الگ کرتے ہیں اور خدا کے لیے الگ کرتے ہیں، الیاذ باللہ، وہ حضر موت والے جن کا بھی قصہ شروع میں سنا آپ نے۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن وہ پھل لائے اس کا حق اس دن ادا کر دو۔ یوم حصادِ، جس دن یہ کٹے اس سبزی سے، اس زراعت سے، اس کھیت سے، جب تم ان چیزوں کو اٹھاؤ تو حق ادا کرو اس کا جس مالک نے یہ دیا ہے۔ مشرکین یہ کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو الگ کرتے ہیں اپنے پجاریوں کے لیے، شیطانوں کے لیے جو انہیں شرک کی تلقین کرتا ہے۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم ہمارا حق دے دینا اس دن جس دن تم نے یہ کیا ہے، یعنی جس دن تم نے پھل توڑے ہیں۔ یہاں حق دینے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ عشر مراد نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ زمین کا حق یہی بنتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جو کہتے ہیں عشر مراد نہیں ہے وہ کہتے ہیں عشر اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ یہ تو سورت مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں زمینوں پہ کہاں عشر تھا، یہ تو مدینہ منورہ میں جا کے احکامات نازل ہوئے۔ زکوٰۃ یہ سب چیزیں مدینہ منورہ میں تھیں، مکہ میں تو تھی نہیں، لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے سورہ مزمل کا حوالہ دیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مزمل بھی مکی ہے اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کی ہے، تو اللہ کا وہاں یہ کہنا کہ زکوٰۃ دو، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ میں ہی، اور یہ زمین کی زکوٰۃ ہے نا عشر، یہ بھی مکہ میں فرض ہو گیا تھا۔ ہاں یہ کہیے کہ اس کی تفصیلات کہ کس مال میں سے کتنا کچھ دینا ہے یہ مدینہ منورہ میں آئی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عشر جو ہے اس میں مراد لیا گیا ہے۔ تفسیر ماجدی میں وہاں عبد الماجد صاحب دریابادی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر عشر مراد نہیں ہے، تو انہوں نے ان مفسرین کے قول کو ترجیح دی ہے، وگرنہ دوسری جماعت اس طرف بھی گئی۔ یہ عشر زکوٰۃ کے سلسلے میں تو انشاءاللہ بات آئے گی آگے سورہ توبہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل آیت نازل کی ہے۔ یہ عشر زکوٰۃ ان ساری اسلام کی معاشیات میں بنیاد کی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی انسان کی محنت پلس اس کی رقم پیسہ یہ بڑھ جاتا ہے، اللہ اپنا حق اتنا کم کر دیتا ہے، اور جتنی انسان کی محنت اور اس کا پیسہ جو کھیتوں پہ زمین پہ خرچ کرنا ہے کم ہو جاتا ہے، اللہ اپنا حق بڑھا دیتا ہے۔
یہ اصول ہے. ساری شریعت میں یہ اصول ملے گا کہ جہاں انسان کا پیسہ اور محنت بڑھ گئی اللہ تعالی نے اپنا حق اس پہ کم کر دیا، اور جہاں انسان کا پیسہ اور محنت کم ہو گئی اللہ نے حق بڑھا دیا. مثلا ایک آدمی کو خزانہ ملتا ہے گڑھا ہوا، کہیں پرانے زمانے کی کوئی چیز مل گئی، خزانہ مل گیا، تو وہ خزانہ کیا ہے؟ اس آدمی کی محنت بھی نہیں لگی، اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگا. شریعت کہتی ہے کہ اس کا تم 1/5 حصہ دے دو. تو 100 میں سے 1/5 کتنا ہو گیا؟ 20 روپے دے دو، 1/5 پہ چلا گیا. بارانی زمین ہے، انسان نے محنت کی، ہل چلایا، بیج پہ خرچ کیا، بیلوں کے ذریعے یا ٹریکٹر کے ذریعے جو بھی تھی پیسہ اس نے آخر اپنا خرچ کیا ہے. اب بارش کے ہونے نہ ہونے پہ انحصار ہے. بارش ہو گئی تو ٹھیک ہے، اس کو پانی کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ ہی پہ توکل اور بھروسہ ہے. شریعت کہتی ہے اب اس سے جو چیز تمہیں حاصل ہوتی ہے اس میں خدا کا حصہ 1/5 کی بجائے 1/10 کر دو اور کم کر دو. تو 100 میں سے کتنا ہو گیا؟ 10 روپے ہو گئے نا. پہلے 20 تھے، اب 10 ہو گئے. تیسری قسم شریعت اس کی بتاتی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ دیکھو تم نے پانی بھی خریدا ہے کنویں سے، ٹیوب ویل سے، کسی سے یا نہر سے، تو پیسہ خرچ کر رہے ہو، محنت بھی کر رہے ہو، تمہاری محنت اور پیسہ زیادہ ہو گیا، ہمارا حق کم ہو گیا، 1/20 کر دو، 1/20 کر دو. پہلے 5 تھا، پھر 10، پھر 20، اور 20 جب ہوا تو پھر 100 میں سے کتنے روپے ہو گئے؟ 5 روپے ہو گئے. اس سے بھی کم کہتے ہیں کہ عام تمہارے پاس تجارت کا مال آ گیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کو تم نے محنت سے کمایا ہے اور تمہیں پیسہ ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے سارا. اس میں اللہ کا حق نہ 1/5 رہا، نہ 1/10 رہا، نہ 1/20 رہا، 1/40 کر دیا کہ تم اس میں سے صرف 2.5% ہمیں دے دو. تو 100 میں سے 2.5 روپے ہو گئے نا. یہ ہے اصول کہ جتنا انسان کی محنت اور پیسہ بڑھتا گیا اللہ نے اپنا حق کم کر دیا، اور انسان کی محنت اور پیسہ یہ کم ہوتا گیا اللہ تعالی نے اپنا حق بڑھا دیا. یہ ساری اسلامی معیشت میں نظر آئے گا. اس لیے 52.5 تولے چاندی پر فرما دیا کہ تم اس طرح کرو کہ اس میں سے 2.5% ہمیں دے دو. 40 بکریاں ہو جائیں اس میں سے 1 ہمیں دے دو، 5 اونٹ ہو جائیں اس میں سے 1 ہمیں دے دو. یہ ترتیب شریعت نے دی ہے. اس لیے عشر کے مسائل بعض حضرات نے اس کے ضمن میں نقل کیے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عشر کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آخر عشر تو دینا ہی دینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین کا حق جو ہے وہ ادا کرو، تو وہ کہتے ہیں مکی ہے یا مدنی ہے، اس سے بحث نہیں. بحث اس سے ہے کہ اس سے عشر ثابت ہو جاتا ہے، عشر تو دینا ہی دینا. اللہ نے فرمایا یوم حصاد، جس دن یہ کٹے. عشر کے مسائل اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ عام طور پہ وہ پیش آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو لوگ مفتی حضرات سے پوچھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن کٹے اس دن اللہ کا حق ادا کرنا. وہ مشرکین ان چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بتوں کے نام پہ، پجاریوں کو دیتے ہیں جا کے، تم ایسے نہیں کرنا، تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا حق ادا کرو. ولا تسرفوا، اور دیکھو حد سے تجاوز نہ کر جانا. حد ہوتی ہے ایک، اس سے تجاوز نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ اپنا پیسہ، اپنا مال، یہ سارے کا سارا ہم تم سے نہیں لینا چاہتے، حد ہے بس متعین کر دی، اتنا خرچ کرو. اس کے علاوہ جو باقی پیسہ رہ گیا ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو دیکھو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، جہاں جہاں تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہاں پر خرچ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے جو اڑا دینے والے. اڑا دینے والے یعنی اللہ کا حق جو ہے وہ بس جتنا اس نے متعین کر دیا اتنا دو، کچھ تھوڑا سا اس سے زیادہ دے لو، وہ تم پہ فرض واجب تو ہے نہیں. لیکن یہ کہ سارے کا سارا مال لٹا دو، اور جو تم پہ فرائض ہیں زندگی کے وہ بھی پورے نہ ہوں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ اعتدال کے ساتھ بس چلتے رہو. اس لیے اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے جو کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تمہارا حق باقی رہ جائے گا اس میں شرن جو اللہ نے چیزوں کو منع کیا ہے اس پہ اپنے پیسے کو لٹانا نہیں. بلا تسرفو، حد سے نہ بڑھ جانا. پیسہ آ گیا اس میں سے زکوٰۃ دے دی اور تمہارے پاس جو باقی پیسہ رہ گیا فصل کٹی اس کو بیچ کے اللہ کا حق دے دیا جو باقی پیسہ رہ گیا. پھل بیچے جو باقی پیسہ رہ گیا ان سے اللہ کا حق عشر دینے کے بعد ان سارے پیسے کے آ جانے پہ کہیں پیسے کی وجہ سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں نہ پڑ جائیں. جہاں بھی فصل ہوتی ہے اور جہاں پر کاشتکاری اور زراعت ہوتی ہے اور زمینوں کے نظام جہاں ہے نا وہاں ان گناہوں کے مظاہرے دیکھیں. جب فصلیں کٹتی ہیں، جب بازار میں بکتی ہیں، جب پیسہ آتا ہے تو اس پیسے کی بنا پر کیا کیا عیاشیاں ہوتی ہیں. بس وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کس دن فصل پکے اور شہر میں جائے مال اور پیسہ آئے اور پھر ہم خدا کی یہ نافرمانیاں کریں. یہ ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی دیے ہوئے اس رزق پہ کہ خدا کی طرف سے پھر عذاب بھی ہوتا ہے اور گرفت بھی ہوتی ہے. یہ سارا زمینداری کا نظام جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں بہت بڑی عذاب اور قباحت کی چیز یہی ہے کہ وہ زمینیں تقسیم بھی نہیں ہوتی، اولادوں کو بھی نہیں دیتے اور غصب کر کر کے کس طرح خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں اور وہ سارا نظام بگڑا ہوا ہے. اس لیے جب تک وہاں پر اس زمینداری کی کمر پہ کاری ضرب نہیں پڑے گی ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں، یہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم جس کی وجہ سے بگاڑ آیا ہوا ہے. انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ کو اچھے نہیں لگتے وہ لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. وہ کیا کرتے تھے کافر حضر موت کے اور دیگر جو بھی کافر تھے؟ جب کھیتیاں آئیں تو ایک حصہ اللہ کا اور باقی حصے انہوں نے الگ کر دیے بتوں کے لیے. اور دوسری چیز وہ کیا بتوں کے لیے پیش کرتے تھے؟ بیٹوں کو. تیسری چیز جانوروں کا ذکر شروع کیا. فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ یہ جانور مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی، اور مردہ پیدا ہو تو عورتیں اور مرد سارے ہیں. ان دو آیات میں، یہاں یہ جو آگے دو آیات آ رہی ہیں، تین آیات میں اللہ نے دیکھو کیسی زبردست بات کی ہے عقل کی، اور اللہ نے ان کافروں پر کیسی اپنی حجت قائم کی ہے، دلائل دیکھی اللہ تعالیٰ کے. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، یہ جو واو ہے نا، اس واو کا عطف پڑ رہا ہے پچھلی آیت پہ. یہ جو پچھلی آیت ہے اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ. ہاں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور اسی اللہ نے پیدا کیے. ٹھیک ہے، واو اور کیا مطلب یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، وہاں تو تھا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور یہاں ہو جائے گا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا. اور وہی اللہ کی ذات ہے. پہلے فرمایا وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا انشاء جناتن، باغات کو پیدا کیا. یہاں اسی واو اور کا مطلب اس پہ عطف جب پڑا جا کر تو پھر یہاں ترجمہ یہ بن جائے گا کہ وہی اللہ کی ذات ہے انشاء لکم من الانعام، جس اللہ نے مویشی پیدا کیے ہیں، بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. تم نے کبھی غور کیا ان جانوروں پہ؟ حمولتم وفرشا، ایسے جانور ہیں جو لدنے والے ہیں، وفرشا، اور ایسے جانور ہیں جو دبے ہوئے. دو تقسیمیں جانوروں کی کر دی اللہ نے. فرمایا ایک جانور وہ ہیں جو حمولہ ہیں. حمولہ کا مطلب جو سواری کے قابل بڑے جانور ہیں، بڑے بڑے جانور، اونٹ ہے، بھینس ہے، ایسے بڑے جانور. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حمولہ سے مراد وہ جانور جن کا گوشت کھایا جائے. اللہ نے فرمایا ہم نے جانوروں میں ایک قسم یہ پیدا کی وہ فرشا، اور دوسری جانوروں کی قسم وہ ہے جو فرش ہے، یعنی بڑے جانور نہیں، چھوٹے جانور ہیں. تو چھوٹے جانوروں میں دودھ اور گوشت یہ چیزیں آ گئیں.
یا اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حمولتم وفرشا، حمولہ تو وہ جو بڑے جانور ہیں، وفرشا اور چھوٹے جانور یعنی جو ذبح کے لیے زمین پر گرائے جاتے ہیں، فرش پر گرائے جاتے ہیں. فرشا کا لفظ جو ہے نا، یہ اردو میں بھی تو فرش استعمال ہوتا ہے. تو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں وہ جانور بھی جو بار برداری کا سامان کرتے ہیں. اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں وہ جانور بھی جو چیزیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، گدے ہیں، خچر ہیں، یہ سب چیزیں وفرشا. اور اللہ ہی نے وہ جانور پیدا کیے ہیں جو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ گرائے جاتے ہیں. یا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جن کے بالوں سے فرش بنایا جاتا ہے. پشم ہوتی ہے، اس کے اوپر اون ہوتی ہے، تو اس سے فرش، چٹائیاں، قالین، چٹائیاں بھی نہیں، قالین بنائے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ بھی تو ہم نے ہی پیدا کیے ہیں، پیدائش ہماری، اور دے رہے انہیں بتوں کے نام پہ. کلوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہیں کھاؤ پیو ان میں سے حلال جانور. مما رزقکم اللہ، یہ ماں کا لفظ لے آئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور دینے والا ہے کون، ہمیں بتاؤ. اوپر تم نے زراعت کی، کھیتیوں کی بات سن لی، ہمارے علاوہ کون ہے جو ان پھلوں کو دے، ہمارے علاوہ کون ہے جو ان باغات کو دے. اور اب تم جانوروں کی بات سن لو، ہمارے علاوہ کون ہے جو ان جانوروں کو دیتا ہے تمہیں. کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں. اور دیکھو اللہ نے جب دی ہیں تو اللہ ہی کی بات ماننا. ولا تتبعوا، مت پیروی کرو خطوات الشیطان، تحلیل اور تحریم میں شیطان کی. شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا. وہ جس چیز کو حلال کہے تم حرام کہو، وہ جس چیز کو حرام کہے تم حرام کہو. نہیں، جانور جس نے دیے ہیں اور کھیتیاں جس نے دی ہیں، حکم بھی اسی کا مانو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اور دیکھو شیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن، وہ تو چاہتا ہے کہ تم شرک کرو، وہ تو چاہتا ہے کہ تم خدا کو چھوڑ دو، وہ تو چاہتا ہے کہ یہ لگنے والے اونٹ اور بیل اور دبے ہوئے بکری بھیڑ یہ سب چیزیں اس کے نام پر تم دو اور اللہ کو چھوڑ دو. دیکھو خبردار مت ایسے کرنا، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے نام پہ ذبح کرنا. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور اس نے پیدا کیے. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے. یہ جو ہے نا ومن الانعام حمولتم وفرشا، 142 نمبر آیت کے شروع میں اسی کی تشریح یہ آگے آ گئی. ومن الانعام، اور جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 قسم کے حمولہ اور فرشا پیدا کیے. 4 نر، 4 مادہ. اللہ نے پیدا کیے 8 نر اور مادہ. نر اور مادہ میں اب تقسیم کیا اللہ نے. فرماتے ہیں من الضأن اثنین، اور اللہ نے پیدا کیے ہیں بھیڑ میں سے 2، بھیڑ کا جوڑا. اور بھیڑ اور اس کا مذکر بھیڑیا، کیا ہوگا؟ ہیں؟ بھیڑ کا مذکر کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت، بھیڑنی اس کے مؤنث بھی. مینڈا، مینڈا، بھیڑ کو اللہ نے پیدا کیا. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور اللہ نے 8 جوڑے بنائے ہیں. اب گنتے جائیے اس جوڑوں کو. فرماتے ہیں من الضأن اثنین، بھیڑ اور مینڈا اس کے مقابلے میں خدا نے نر و مادہ کو پیدا کیا. من الضأن اثنین، یہ اثنین 2، نر اور مادہ یہ 2 پیدا کیے ہیں بھیڑ کی قسم سے. ومن الماعز اثنین، اور اللہ نے اسی طرح پیدا کیے ہیں 2 من الماعز. کس چیز سے؟ ماعز فرمایا کہ بکری میں سے 2 پیدا کیے ہیں. بکرا اور بکری اللہ نے پیدا کیے. دمبا اور دمبی اللہ نے پیدا کیے. بھیڑ اور مینڈا اللہ نے پیدا کیے. یہ دمبا اور بھیڑ تقریباً ایک ہی اس کی چونکہ چیز میں آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب ہم نے پیدا کیے ہیں 8 کے 8، 4 مادہ، 4 ان کے نر. بکرا، بکری، بھیڑ اور مینڈا، دمبا اور دمبی، اور 6 ہو گئے. 4 ہو گئے، 6 ہو گئے. اچھا ہاں آگے آ رہے ہیں، باقی آگے آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے پیدا کیے، اور بلکہ 4 آپ اس کو گن لیں.
کیونکہ بھیڑ اور مینڈا بھیڑ اور دمبا اور دمبی یہ سب ایک قسم ہو گئی، بکرا اور بکری یہ 4 ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کل ان سے پوچھ الذکرین حرما، کیا ان میں سے مذکر جو ہیں انہیں ہم نے حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا پھر حرام کیا ہے یہ جو چیز ان سے پوچھیے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے، 2 نر کون سے ہوئے، دمبا اور بکرا، کیا ہم نے یہ حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یہ 2 مادہ جو ہیں انہیں حرام کر دیا ہے، بھیڑ کو، دمبی کو، بکری کو ہم نے حرام کر دیا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا کیا حرام کیا ہے، اما اشتملت جس پر مشتمل ہے، جو لپٹ رہا ہے، اشتمال کا مطلب ہے لپیٹنا، چمٹ جانا، جو چمٹ رہا ہے، لپٹ رہا ہے، کس سے، یعنی اپنی ماں سے، وہ بچہ ان دونوں میں سے بکرا اور بکری کا اور بھیڑ اور مینڈے کا، دمبا اور دمبی کا، اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ کہ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ کیا ہم نے حرام کیا ہے وہ جو بچہ لپٹ رہا ہے ماداؤں کے پیٹ میں، وہ ہم نے حرام کیا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ حرام ہونے کی علت صرف یہ ہے کہ وہ مؤنث ہیں، تو پھر تو ہر مؤنث جانور حرام ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ کہو کہ مذکر ہونا اس کا حرام ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ مذکر ہے، تو پھر تو ہر مذکر جانور حرام ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ کہو کہ بچہ حرام ہے، تو یہ آخر کیا کس نے ہے، اس میں کوئی عقلی دلیل مجھے دو۔ دیکھا، قل الذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھئے کہ ان میں جو نر ہیں دونوں کیا ہم نے حرام کیے ہیں، یا حرام کیے ہیں جو دونوں ان میں مادائیں ہیں، یا ان کا جو بچہ ہے اسے ہم نے حرام کیا۔ نبئونی بعلم، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو وہ بات کرو، کوئی نقل کی دلیل دو، عقل کی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس، یعنی محض ایک جانور مذکر یا مؤنث ہونے کی وجہ سے آخر کیوں حرام ہے، ہم نے تو کیا نہیں، ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے تو پھر دیکھو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں کہو کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دیا تھا، فلاں جگہ خدایا تو نے یہ حکم دیا تھا، نبئونی بعلم، کوئی نقل کی دلیل ہے تو دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو حلال اور حرام بتانے میں ہمیں بتاؤ کہیں یہ چیز آئی ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور ہم نے پیدا کیے ہیں۔ دیکھا یہ وہی چیز ایک ہی چل رہی ہے اوپر سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا نا انشا جنات، اللہ کی ذات ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، اور پھر یہاں فرما دیا تھا کہ انشا لکم من الانعام، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ پھر یہ فرما دیا کہ ثمانیت ازواج، یہ حمولہ اور فرشہ جو دو اوپر ہم نے کہے ہیں، دبے ہوئے جانور اور قد و کاٹ کے جانور، ان کی قسمیں دیکھو 8 قسم کی ہو گئی، 4 قسمیں یہ گزر گئی۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور ہم نے جو اونٹ اور اونٹنی کو پیدا کیا ہے 2 کو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح ہم نے جو پیدا کیے ہیں اونٹ میں سے 2 اور من البقر گائے میں سے اثنین 2 کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہر جگہ اثنین جو آ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے جوڑا، اس کا مطلب ہے 2۔ وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹ میں سے جو جوڑا پیدا کیا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے کا جو جوڑا پیدا کیا ہے، بھینس بھی اس میں شامل ہو گئی۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، اور ان سے پوچھئے کہ پوچھ تو ان سے کہ یہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے، ام الانثیین، یہ ان دونوں ماداؤں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو دونوں مادائیں کون سی ہو گئی؟ گائے اور اونٹنی، اور مذکر کون سے ہوئے؟ اونٹ اور بیل۔ یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کیے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ پھر وہی فکرہ لے آئے ہیں جو پہلے آیا ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے پیٹ میں ہے، یعنی اونٹنی کے پیٹ میں اور گائے کے پیٹ میں جو کچھ ہے جو چمٹا ہوا ہے، کیا ہم نے انہیں حرام قرار دیا ہے؟ ام کنتم شہداء، جب تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل بھی نہیں، تمہارے پاس کوئی عقل کی بات بھی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ ام کنتم شہداء، کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ کیا تم اس وقت سامنے تھے
کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ کہہ دیا تھا کہ جا کر اس طرح تقسیم کرنا اور یوں جانوروں کو حلال اور حرام کرنا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ دیکھا؟ تیسری بات آ گئی کہ عقل سے ثابت کرو، وہ نہیں کر سکے، نقل بتاؤ کسی نبی علیہ السلام نے کہا، وہ بھی نہیں، تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ میں نے کہیں وحی کر دی ہو اور تم وہاں پہ موجود ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ تحریم اور تحلیل، یہ حرام اور حلال، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تمہارے سامنے اللہ نے یہ کہہ دیا تھا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم گواہی دیتے ہو اس بات کی، تمہارے سامنے یہ کام ہوا ہے۔ جب یہ بھی نہیں ہے، گواہی بھی نہیں ہے، کسی نے کہا بھی نہیں، کوئی معتبر ذریعہ بھی نہیں، عقل میں بھی نہیں آتا، جب یہ سارے کام کوئی دلیل سے تم ثابت نہیں کر سکتے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس سے بڑا ظالم کون ہے پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو بہکائے، بغیر علم، بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی یہ علم حاصل کیے بغیر کہ اللہ نے اسے حرام کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ دیکھیے دو قسمیں ہو گئی علم کی، ایک تو یہ کہ کوئی جاہل آدمی مراد ہو کہ بڑا جاہل ہے، اور ایک یہ کہ اسے اور چیزوں کا تو علم ہے لیکن خاص اس معاملے میں جاہل ہے، یہاں پر وہ مراد ہے کہ خاص اس معاملے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، عقل کی بات نہیں کرتا، مذکر اور مؤنث کو حرام اور حلال ہونے میں کیا آخر دخل ہے، نقل کی بات نہیں کرتا کہ ہم نے کبھی وحی نازل کی ہو، خود اپنے مشاہدے کی بات کرے کہ کبھی اللہ نے اسے بلا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کہہ دیا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے کہ تم دیکھ لو ہم اسے حرام کر، جب تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں علم کی بات، اللہ نے کہا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ کے لیے حلال اور حرام کا منصب ہٹا کر اپنے لیے ثابت کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا، ایسے بے انصاف لوگوں کو ہرگز خدا تک پہنچنے کی راہ نہیں ملتی۔ کیسا زوردار بیان! اللہ نے کہا دلیل لاؤ، اس سے بات کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ اس آدمی کے متعلق کہا ہے جو اس خاص معاملے میں جاہل ہے، اللہ کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ حرام کیا ہے، تو اس نے یہ علم حاصل کیا ہے کہیں سے کہ خدا نے حرام کیا ہے بھی یا نہیں کیا؟ اور آپ ذرا سوچئے، یہ اس پہ خدا کا عتاب، خدا کا غصہ، عتاب تو نہیں، اللہ کا غضب برس رہا ہے یہ اس آدمی پہ، اور جو جان بوجھ کے تحریف کرتا ہے وہ کتنے برے درجے کا آدمی، یہ تو اس لیے بھی کر رہا ہے جسے علم نہیں، اور جسے علم ہو اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرے وہ کتنا برا آدمی۔ اس لیے سچ پوچھو تو بڑے شاید فائدے میں وہ بھی لوگ رہے جنہوں نے پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، بس چپ کر کے زندگی بسر کی، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام نے بتایا چپ کر کے اس پہ عمل کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ علم جتنا گمراہ کرتا ہے انسان کو، اور خدا کا عذاب اور خدا کی غضب جتنا اس پہ نازل ہوتا ہے کسی چیز پہ نازل نہیں ہوتا۔ علم ہو اور جان بوجھ کے خدا کی نافرمانی، اور علم ہو اور جان بوجھ کے لوگوں کو غلط فتوے دے، اللہ نے کہا لیضل الناس، یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بہکائیں کہ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے مسائل، تاکہ ان کے پیٹ پورے ہوں، یہ پروہت اور یہ پجاری اور یہ براہمن اور یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات پر بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے شرک اور کفر کی رسومات دیکھتے ہیں، اور حرام ہے جو ان کے چہرے پر شکن تک آتی ہے اور کبھی منع کرتے ہوں کسی کو کہ یہ کام نہ کرو، یہ سارے لوگ اللہ نے فرمایا ہے ایسے ظالموں کو خدا ہدایت نہیں دیتے۔ قل لا اجد، اب وحی کی بات پوری ہو گئی، تم میرے متعلق کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم میرے متعلق کہتے قل لا اجد، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرمائیے میں تو نہیں پاتا ما فیما اوحی الیہ، جو مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے، محرمن، میں تو
آپ فرما دیجئے کہ جو حکم مجھ تک پہنچا ہے میں اس میں علی طائم کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا، یطعمہ جسے وہ کھائے، کوئی چیز حرام اللہ نے نہیں کی ہے جسے کھانے والا کھائے. طائمن یطعمہ، طائمن کھانے والا، یطعمہ جو اسے کھاتا ہے، الا مگر ان یکون میتتن وہ چیز کیا ہو، میتا ہو، مردار ہو، بس میں اسے حرام پاتا ہوں. یہ مکہ مکرمہ کی ایسی صورتوں میں سے ہے جو ظاہر ہے کہ ابتدائی یا درمیان کے دور میں نازل ہوئی ہیں. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور باقی چیزوں کا حکم ابھی آیا نہیں تھا. اس سے زیادہ احکامات تو وہاں آ گئے تھے سورہ مائدہ میں. سورہ مائدہ میں سے زیادہ احکامات ہیں نا، تو اس کی جتنا حکم آیا تھا فرمایا یہ اعلان کیجئے کہ میں تو کسی چیز کو کھانے والے کے لیے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ مردار حرام ہے. اور مردار کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے، الا ان یکون میتتن او دمن. دوسری چیز جسے میں حرام پاتا ہوں وہ دم ہے، خون ہے. مسفوحن وہ خون جو پھینک دینے کے قابل ہے، وہ خون جو پھینک دینے کا ہے، یعنی وہ خون جو ذبح کے وقت جانور کی رگ سے نکلتا ہے، بس میں وہ حرام پاتا ہوں، اس کا کھانا وہ حرام ہے. او لحم خنزیر یا تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ جو پائی جاتی ہے وہ سور کا گوشت ہے. فإنہ رجس کیونکہ یہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے خنزیر کی طرف. فإنہ سو یہ جانور، یہ گوشت رجسن رجس ہے، ناپاک ہے، خالص گندگی ہے، بالکل ناپاک. اس لیے اس کی کھال، اس کی چربی، اس کا گوشت، بس میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں ان سب چیزوں سے بچتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ کہنے کو تو دو لفظ ہیں لیکن کتنا بڑا قاعدہ، کتنی بڑی چیز شریعت نے یہاں کہہ دی. اب ہم اور آپ جب اسے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ یہ خنزیر چونکہ ناپاک ہے لہذا حرام ہے. فقہا بھی اسے پڑھتے تھے اور فقہا کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سور اس لیے حرام ہے کہ وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جہاں بھی گندگی پائی جائے گی وہاں حرمت پائی جائے گی. جو چیز گندی ہے سو وہ گندی چیز حرام. سور چونکہ نجس ہے اس لیے حرام ہے، تو جہاں کہیں بھی نجاست پائی جائے گی وہاں پر یہی حکم آ جائے گا کہ یہاں پر نجاست اور گندگی ہے لہذا یہ چیز حرام ہے. انہوں نے اس سے فقہ کا یہ بہت بڑا اصول ثابت کیا ہے، اور اسی اصول پہ پھر وہ لکھتے چلے گئے ہیں کہ خون ناپاک ہے اس وجہ سے یہ حرام ہے، فلاں چیز ناپاک ہے اس وجہ سے حرام ہے، فلاں چیز ناپاک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں میں ناپاکیاں ہیں وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی. انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ اس کی تفصیل لکھی ہے. اور فسقن دوسری لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو ایک تو یہ ناپاک ہے اس لیے تم کہتے ہو میری وحی، تو تم تو کوئی دلیل لا نہیں سکے اور باقی مجھے پوچھتے ہو، تو میں تمہیں صاف کہتا ہوں کہ مجھ پہ تو اللہ نے یہ چار چیزیں حرام کی ہیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ یہ خنزیر، تین چیزیں ہو گئی. اور فسقن یا گناہ کی چیز ہے، گناہ کی چیز ہے. کیا گناہ کی چیز ہے؟ یہ حرام کا کھانا، سور کا کھانا، یا یہ کہ احل لغیر اللہ بہ جس پر پکارا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، یہ گناہ کی چیز ہے. تو وہ چیز تو در حقیقت گناہ نہیں نا. اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا یہ گناہ ہے. اور فسقن، فسق کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز گناہ کی چیز ہے. سور بذات خود تو گناہ کی چیز کچھ بھی نہیں. بکری، بکرا، دمبا، کوئی چیز، جانور حلال، اسے ذبح کیا کسی نے کسی بت کے نام پہ تو بظاہر تو وہ گناہ کی چیز نہیں ہے. یہ فعل گناہ کا ہے، یہ حرکت گناہ کی ہے نا. اس جانور کا کیا، وہ جانور تو پاک تھا، اگر وہ جانور حلال تھا تو پاک تھا، لیکن اللہ نے
اس جانور کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ فسق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ طریقے اور وہ ذرائع جن ذرائع سے فسق کو حاصل کیا جاتا ہے ان کو بھی خدا نے گندا کہہ دیا. تاکید کی ہے کہ دیکھو یہ جانور فسق ہے، گندگی ہے، یعنی یہ جو گناہ تم کر رہے تھے، یہ جو ذریعہ اختیار کیا تھا خدا کی نافرمانی کا، اس نافرمانی کو فسق کہنے کے بجائے اللہ نے کہا یہ جانور ہی فاسق ہے، یہ جانور میں ہی فسق ہے، تمہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. تاکید، مبالغہ، یہ ہے چیز. اسی لیے ہمارے اساتذہ کہتے تھے، اگرچہ ان کی طرف زیادہ مفسرین نہیں گئے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہ جو جملہ ہے نا، اب دیکھیے وہ کہتے ہیں جو جملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لے کے ذبح کرے گا، یہ جملہ فسق ہے. کہتے تھے یہ جملہ ہی کیوں تم کہتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی بت کے نام پر شہرت دے دینا یہی فسق ہے. تم کیوں ایسے کہہ رہے ہو کہ فلاں کا بکرا اور فلاں کا دمبا اور یہ چیزیں یہ فسق ہے. فمن اضطر، سو جو کوئی انسان اضطرار میں پڑ جائے، کوئی عاجز ہو جائے بھوک کے مارے، غیر باغن، اللہ تعالی سے زور طاقت یہ بھی نہیں ہے، ولا عادن، اور خدا کی نافرمانی بھی نہ کرے، خدا کے ساتھ دشمنی بھی نہ مول لے، فإن ربک غفور الرحیم، تو تیرا رب معاف کرتا ہے، بڑا مہربان ہے تیرا پروردگار. یعنی جو جانور کھانے ہیں، جو جانور کھانے کے ہیں ان میں بس یہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے مجھے بتائیں، اور وہ 4 چیزیں ہیں دیکھو. اور اس میں بھی خدا نے استثناء دے دی، اور استثناء یہ دے دی کہ فرمایا غیر باغ ولا عادن، اور نہ وہ ہماری نافرمانی کا ارادہ ہو اس کا، اور نہ ہی وہ انسان ضرورت سے زیادہ اس چیز سے کوئی چیز کھائے. تو پھر اگر بھوک اتنی شدید ہے، کہیں پھنس گیا ہے، تو فإن ربک غفور الرحیم، تیرا پروردگار بہت معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. یہودیوں کے ساتھ ملتے تھے، اس لیے اعتراض ہوتا تھا، اور کہتے تھے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا سلسلہ کلام دیکھ رہے ہیں نا آپ. پہلے اللہ نے کہا کہ اچھا کیوں آرام کرتے ہو ان چیزوں کو، تم تقسیم کرتے ہو، اور تقسیم میں جانور اور مویشی اور اس کے ساتھ کھیتیاں رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ فلاں فلاں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہم نے دی تھی. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ساری چیزیں دیں، کھیتیاں بھی دیں، درخت بھی دیے، بیلیں بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے 2 قسم کے جانور دیے، اور 2 قسم کے جانوروں میں 8 قسمیں، یہ سب کی سب اللہ ہی نے تمہیں دیے. تم کہتے ہو حرام کیسے؟ اچھا تو تم بتاؤ آخر کیوں مذکر ہے تو حرام ہے، مؤنث ہے تو حرام ہے، آخر اس میں کیا حکمت، کیا لاجک ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ بھی نہیں ملا. اچھا تم بتاؤ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بھی نہیں ملا. اچھا تم سامنے تھے جس وقت ہم حرام کر رہے تھے، یہ بھی نہیں. اب تم مجھے کہتے ہو کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو بھئی ہمارے نزدیک تو یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اللہ نے یہ کہیں. اب تم سوال کرتے ہو، اور یہ مشرکین مکہ سوال کرتے تھے، اب سوال کرتے ہو کہ اگر صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں تو یہودیوں پر تو اور بھی چیزیں حرام ہیں. خدا نے وہ حرام نہیں کی تھی؟ اونٹ حرام ہے، خدا نے وہ حرام کیا تھا، اور مسلمانوں تم اونٹ کھاتے ہو. یہودیوں کا ذکر اس لیے آ گیا کہ اہل مکہ کا یہودیوں سے آنا جانا تو تھا، واسطہ تو تھا. جو مذہبی لوگ تھے تو انہیں پتا تھا کہ ہم سے 500-700 میل کے فاصلے پہ، کلومیٹر پہ جو بستی آباد ہے اس میں کون کون سے مذہب ہیں، کیا کیا وہ کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. اور یہودیوں کی تعلیم کی وجہ سے عربوں پہ ان کا روب بھی تھا کہ یہ تعلیم ان کے پاس ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ اچھا حلال اور حرام میں یہی فہرست ہے تو یہودیوں میں یہ کیوں حرام ہے؟ اونٹ کیوں جائز قرار دیتے ہو؟ وہ بھی تو حرام ہے، اللہ نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا. اللہ تعالی نے بتایا، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، کُلَّ ذِی ظُفْرٍ، ہر وہ جانور جو ناخن والا ہے، کھر والا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور ہم نے گائے کو حرام کیا تھا، والغنم، اور بکری کو حرام کیا تھا. حرمنا علیہم، کیا چیز حرام تھی؟ ہم نے ان کے اوپر حرام کی تھی شحومہما، ان دونوں کی چربیوں کو حرام کیا تھا. الا ما حملت،
ہم نے کہا یہودیوں سوائے اس چربی کے ظہورہما جو ان دونوں جانوروں کی پیٹھ میں پائی جاتی ہے، اب الہوایا یا دوسری وہ چربی جو ان کی آنتوں سے لپٹی ہوئی ہے، اور تیسری وہ مختلط بعظم یہ بقر اور غنم یعنی گائے اور بکری کی تیسری چربی وہ جو اس کی ہڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے جائز اور باقی ساری چربیاں حرام ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں پہ حرام اور ہمیشہ سے یہ حرام تھا، نہیں، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، شرارت وہ کرتے تھے بہت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ارے ہمارے نبی ہم سچ کہتے ہیں، ہم سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے حلال اور حرام کے پہ تم لے کے جاتے ہو، تو اللہ نے اونٹ کو بھی حرام قرار دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، ہم نے حرام قرار دیا ان پر ہر وہ جانور جو ایک ناخن والا جانور، جیسے اونٹ کا ایک ہی ناخن ہوا نا۔ اب ظفر جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں بڑا مشکل ہے۔ پرندوں میں کل وہ پرندے جن کے پنجے ہوتے ہیں، انگلیاں نہیں ہوتی، پرندوں میں چڑیا کی انگلیاں ہوتی ہیں نا، اور کچھ پرندے ایسے ہیں جن کے پنجے ہوتے ہیں تو انگلیاں نہیں ہوتی، جیسے چیل، گدھ، باز، شکرا۔ اور چرندے جو چرتے ہیں ان میں تمام وہ جانور جن کے سم ہوتے ہیں، گھوڑے کا سم ہوتا ہے، اور گدھا، اسی طرح اونٹ ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ناخن ہوتا ہے، بس وہی چیز، ہر وہ چیز جس کی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں ہیں، بند ہے۔ ارشاد فرمایا یہ چیز ہم نے حرام کی تھی، کل ذی ظفر ومن البقر، اور ان یہودیوں پر دوسری چیز جو حرام ہوئی، والغنم، دوسری چیز جو حرام ہم نے کی تھی ان پہ، گائے اور بکری میں سے، ومن البقر والغنم کا مطلب گائے اور بکری ان دونوں میں سے، یعنی یہ دونوں حرام نہیں تھے ان پہ، ان میں سے کیا حرام کیا تھا اللہ تعالی نے؟ ہم حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان دونوں پر حرام کر دی تھی چربیاں، کہ جو چربی بھی گائے سے آئے گی وہ تمہارے لیے حرام ہے، جو چربی اس میں غنم بکری میں پائی جائے گی یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ہاں 3 چربیاں اس سے مستثنا ہے، الا ما حملت ظہورہما، ان دونوں جانور غنم اور بکر کی جو پیٹھ میں چربی ہوتی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، لگی بھی ہو۔ اب الہوایا، یا آنتوں میں، آنت جو ہے اس کے ساتھ پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے لپٹی ہوئی وہ جائز ہے، اور مختلط بعظم، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چربی جو تمہارے لیے جائز تھی وہ جو ہڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ یہ ساری چیزیں حرام کر دی تھی ہمیشہ کے لیے۔ انہیں بتائیے کہ اللہ نے یہ نہ تو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ہر کسی کے لیے حرام کیا ہے۔ ایک تو صرف یہودیوں کے لیے حرام ہوئی، اور کیوں ہوئی؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارتوں کی۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ صرف یہودیوں کے لیے یہ اونٹ حرام ہوا اور یہ چیزیں حرام، دوسرے یہ پتا چلا کہ اللہ کا یہ قانون ہمیشہ نہیں رہا، ایک خاص مدت کے لیے تھا اور ایک خاص قوم کے لیے تھا۔ تو ان جانوروں کی حرمت نہ تو ساری انسانیت کے لیے خدا نے کبھی کی، اور نہ ہی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی، یہ تو یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کی شرارتوں کی سزا دی تھی انہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو مویشی تھے، یہ جو چیزیں ہم نے حرام کی تھی، یہ اصل میں چیزیں جائز تھیں، جو ہم کہتے ہیں نا یہ سچ کہتے ہیں، اگرچہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہوئی حرام، مگر جو ہم نے حرام کیا ہم سچ کہتے ہیں۔ تورات میں تحریف ہو گئی، بدل گئی، بگاڑ لیا انہوں نے اس کو، ہماری بات مانو، ہم سچ کہتے ہیں۔ یا تو یہ مراد ہے، اور یا یہ مراد ہے کہ جتنے بھی یہودی آئیں اور جتنے بھی مشرکین مکہ لے آئیں، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، حلال اور حرام ہمارا اختیار ہے، کسی کو ہم نے یہ اختیار نہیں دیا ہوا،
تو دیکھو یہ جتنے بھی یہودی آ کے مشرکین مکہ کے حق میں گواہی دے دینا، آپ ہماری بات یاد رکھیے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہتے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، اگر یہ کہیں کہ آپ سچ نہیں کہتے، یہ جھوٹی بات ہے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہیے کہ تمہارا پروردگار وہ جو ہے اس کے کرم میں، اس کی مہربانی میں، اس کی رحمت میں واسعہ، بڑی گنجائش۔ اگر یہ کہیں کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں تو پھر جھوٹے پہ تو عذاب آنا چاہیے نا، کیوں آئے؟ آپ جھوٹے تھوڑے ہی ہیں، آپ انہیں کہیے میرے پروردگار کی رحمت میں بڑی گنجائش ہے، واسعہ، بہت وسیع ہے، اس کی رحمت نے، اس کے کرم نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے، اس کی مہربانیاں اور عنایات میرے شامل حال ہیں، کیونکہ حلال اور حرام جانوروں کا، اولادوں کا قتل 2، اور تیسرے یہ کھیتیوں کی تقسیم، یہ سب کی سب چیزیں ہم اس میں اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ چیزیں حرام ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، جائز ہیں، اور جو چیزیں تم کہتے ہو کہ جائز ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب گناہگار لوگوں سے پلٹتا نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اب تک بچے ہوئے ہو، یہ نہ جانو کہ اس کا عذاب پھر گیا ہے، اس کے عذاب نے تمہیں مہلت دے دی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم جو قومیں ہیں نا، خدا کا عذاب ان سے پھرتا نہیں ہے، کسی بھی وقت خدا کا عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں۔ نبوت کا جھٹلانا کوئی معمولی چیز نہیں، اور پھر وہ بھی توحید کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ شرک کے معاملے میں۔ میں جو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں تو تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے رحمت کی وجہ سے ڈھیل دے رکھی ہے، وگرنہ اس کا عذاب آ گیا تو پھرتا نہیں ہے۔ پھر سیقول الذین، کیا زبردست شبہ ہے جس کا جواب دیا، یہ ہے مزے کی بات، دیکھا ہے؟ سیقول الذین، کہتے ہیں کافر، اب کہیں گے، انقریب کہیں گے، کون؟ الذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا ہے، یہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم توحید پہ تو خدا کے حکم سے ہی شرک کر رہے ہیں نا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ کسی چیز کو ہم حرام قرار دیتے۔ یہ ہے چیز، یہ ہے شبہ۔ کہتے ہیں کہ جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ ہمارے باپ دادا جو شرک کرتے تھے، اللہ اگر خوش نہ ہوتا تو شرک پہ رہنے کیسے دیتا؟ اللہ ہی تو کروا رہا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ولا حرمنا من شیء، اور کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس سارے بیان میں آپ دیکھیے، جانوروں کا حرام اور حلال اللہ نے شرک کے ساتھ سے رکھا ہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا حلال اور حرام، حلال جانور وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، نمائندگی ہے، اور حرام کرنا اس جانور کو اور شرک کے ساتھ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جب یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو تو اس کے ضمن میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جانوروں کی قربانی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتی۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ساری چیز یہی ہے نا، یہ بات آگے کام آتی۔ فرماتے ہیں اب اس کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ سارے مجرم اس زمانے کے بھی نا یہ یہی کچھ کہتے ہیں بس تقدیر میں لکھا تھا جی، یہ گناہ ہو گیا، بس مقدر میں ہے، کیا کریں، تقدیر سے باہر تھوڑے ہی آدمی جا سکتا ہے۔ یہ بدماشیاں کر کے ساری پھر خدا کی تقدیر کا ہی سہارا لیتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھا، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک رضا الہی ہے تشریعی، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا،
جو شریعت پر عمل کرنے میں ہے اللہ کی وہ خوشی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس شبے کا حل عرض کر رہے ہیں، پھر آگے اللہ تعالی کا جواب بھی عرض کرتے ہیں جو اس نے ارشاد فرمایا. اور ایک مشیت الہی ہے تکوینی، تکوینیات میں یعنی اس پوری کائنات میں ایک اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کا چاہنا ہے. کسی کو زندگی دے، موت دے، کسی قوم کو تباہ کر دے، عروج دے، زوال دے، یہ سب کی سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں اور تکوینیات کائنات میں اس کا نظام چل رہا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی رہتا ہے، اور نہ اس پہ کوئی جبر ہے. تکوینیات کا سارا نظام اللہ کا یہ اس کی مشیت پہ چل رہا ہے، اللہ کے چاہنے پہ چل رہا ہے، کیونکہ مالک حقیقی وہ ہے. اس کی مشیت، اس کا چاہنا یہ تھا، اس نے کفر کو پیدا کیا. اس کی مشیت تھی، اس نے ایمان کو پیدا کیا. اس کی مشیت ہے کہ جنت ہے، اور اس کی مشیت اس کے چاہنے ہی سے جہنم ہے. جہنم کوئی خود بخود تھوڑے ہی بن گئی ہے، وہ اللہ کے چاہنے ہی پہ بنی. اور ایک ہے اللہ کی خوشی، اور اللہ کی خوشی شریعت کے اتباع میں ہے. اللہ کی خوشی الگ چیز ہے اور اللہ کا چاہنا الگ چیز ہے. اللہ کی خوشی ایمان میں ہے، کفر میں نہیں. اور اللہ تعالی کی خوشی اتباع سنت میں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت میں نہیں. تو یہ جتنے گمراہ تھے نا جنہوں نے اس جملے میں یہ کہا ہے، اور اب بھی جو تقدیر کی بات بار بار کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مشیت اور رضا میں فرق نہیں کرتے. اللہ کی رضا، اس کی خوشی الگ چیز ہے، اس کا چاہنا الگ چیز ہے. اس نے جو چاہا ہے وہی ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے چاہا ہے اس سے وہ خوش بھی ہو کہ بندے یہ کام کریں. زیادہ سے زیادہ اس پہ یہی سوال اٹھتا ہے پھر اللہ کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت یہ تھی کہ بندوں کا امتحان لے. اگر کفر نہ ہوتا ایمان والوں کا کیا امتحان ہوتا؟ اور اگر شراب اور حرام چیزیں نہ ہوتی تو حلال اور ان چیزوں کا کیا امتحان ہوتا؟ یہ ہے ٹھوکر جو لگی ہے ہر قوم کو، ہر ملک کو، ہر زمانے میں. مشرک اور ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک کے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے چاہنے کو، اس کی رضا، اس کی خوشی میں فرق نہیں کرتے. بس وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہو تو اسی کی وجہ سے رہا ہے کہ اس نے اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ وہ راضی نہیں. تو اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں یہ فرق ہے. اس کو جو آدمی سمجھتا رہتا ہے بس وہ اطمینان میں رہتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اس آدمی پہ موت آ جائے. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ کفر اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ یہی چیز ہے جس پہ معتزلہ کو ٹھوکر لگی. ہمارے ہاں جو معتزلہ تھے نا، ان کو بھی اسی میں ٹھوکر لگی کہ انہوں نے اللہ کی مشیت کو اور شرک کو آپس میں خلط ملط کر دیا. اور یہ بہت بڑی گمراہی کا پیش خیمہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی بھی ہے، اللہ اس سے خوش بھی ہے. مشیت اور چیز ہے، اس کی خوشی اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا سیقول الذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے. اللہ آخر خوشی ہے ہمارے شرک سے، تو ہی تو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں جہان میں، تو ہی تو ہم شرک کر رہے ہیں. ولا آباؤنا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے. دو ولا حرمنا من شیء، اور ہم جو نہ کوئی چیز ہم اپنے اوپر حرام کرتے. یہ تینوں کام جو ہم کرتے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے تو ہی تو ہو رہے ہیں. اللہ خوش ہے اسی لیے تو ہو رہے ہیں. الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا ہے انہوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، یعنی جتنے مشرک اس زمانے میں گزرے ہیں
جتنے بھی جس جگہ بھی وہ سب بھی یہی کہا کرتے تھے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے الذین اشرکوا کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ مشرکین نے یہ کہا, بلکہ فرمایا الذین اشرکوا, جن لوگوں نے شرک کیا ہے. تو الذین اشرکوا میں قید اٹھ گئی نا کہ کسی زمانے میں بھی شرک کیا ہو, اور قید اٹھ گئی کہ عرب نہیں عجم میں بھی کہیں بھی دنیا میں شرک کیا ہو, اور قید اٹھ گئی ملک کی بھی کہ نہ کوئی ملک اس میں رہا, نہ کوئی زمانہ اس میں رہا, نہ کوئی قوم اس میں رہی, کہ کہیں کا کوئی فرد ہو کسی زمانے میں ہو کسی جگہ پر رہتا ہو جنہوں نے بھی شرک میں یہ دلیل دی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ کذالک, اسی طرح جھٹلایا کیے ہیں الذین من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, حتی ذاقوا, یہاں تک کہ انہوں نے چکھا کیا, بأسنا, ہمارا عذاب چکھا. یہ دلائل ان کے اپنی جگہ پر دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ فلسفے اور یہ باتیں خدا کے بارے میں جو بناتے تھے کوئی ان کے کام نہیں آئی. یہاں تک حتی ذاقوا بأسنا, انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا. آپ ان سے کہیے قل هل عندکم من علم, تمہارے پاس کوئی نقل کی دلیل ہے, کوئی ایسی دلیل ہے جو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بتائی ہو. یہ جس عقل کو تم لا رہے ہو ہماری مشیت میں اور ہماری رضا میں تم فرق نہیں کر سکتے, یہ تو تم فضول بات کر رہے ہو. تم سے پہلے بھی یہی بکتے رہے, اور پھر خدا کا عذاب آیا تو پتا چلا کہ ہماری عقل میں بڑی کھوٹ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, تمہارے پاس کوئی علم ہے, کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 کاموں میں سے کسی کی اجازت دی ہو کہ تم شرک کرو, یا تمہارے باپ دادا کو اجازت دی ہو وہ شرک کریں, یا حلال اور حرام کے اختیار انہیں دے دیے ہوں کہ وہ لوگ کریں؟ کہیں ہے کوئی دلیل؟ یقیناً نہیں ہے. فتخرجوا لنا, نکالو اسے ہمارے لیے, ہمارے پاس لے کے آؤ تاکہ ہم اس کا فیصلہ کریں. کچھ علم بھی ہے. ان تتبعون الا الظن, اور یہ دین میں نہیں چلتے الا الظن, مگر کس چیز پر چلتے ہیں؟ خیالات پر. بس سب تجویزیں ہیں, سب خیالات ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور یہ صرف تجویزیں ہیں جن پہ تم بیٹھے ہوئے. کافروں کا شبہ یہ ہوا کہ اگر ہمارے کام اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہم کو نہ کرنے دیتا. جواب فرمایا کہ اگلوں کو گناہ پر کیوں پکڑا؟ معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک مدت تک اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا تھا, مہلت دے دی تھی. اس مہلت پہ انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ جی اللہ خوش ہے, کون سا پکڑا ہے, اب تک کون سا کچھ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان سے کہ یہ ان تتبعون الا الظن, تم صرف اپنے خیالات پر چل رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور سوائے اس کے کہ تمہاری تجویزیں ہیں اور کچھ نہیں. 3 چیزوں کا وہاں کا کہ تمہارے پاس کوئی عقل سے بات ہے کہ آخر کیوں مذکر اور مؤنث اور بچہ ان تینوں میں فرق کرتے ہو, کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے؟ نہیں ہے عقل میں کوئی بات. تم ہمیں بتاؤ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے کہا ہو, نقل میں بھی نہیں ہے. اچھا ہم نے کبھی وحی کی ہو, تم ہمارے سامنے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, وہ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی رد کر دیا. فرمایا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ علم نہیں ہے تو عقل کو تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. جب علم بھی نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے اس بات پر کہ ہم شرک سے خوش ہوں, تو پھر کیا ہے؟ جب دونوں طرح سے اس معاملے میں بھی اس معاملے میں بھی تم پٹ گئے ہو, قل آپ ارشاد فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ کا الزام یہ پورے کا پورا ٹھیک ہے. قل فَلِلَّهِ, آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ کا الزام جو ہے, اللہ نے جو تمہیں کہا ہے نا کہ تم بغیر وجہ کے بغیر دلیل کے شرک کرتے ہو اور تم مشرک ہو اور اس شرک کے فعل پہ تمہیں سزا ملے, فَلِلَّهِ, اللہ کے لیے الحجہ, حجہ دلیل, البالغہ پوری کامل, بلغہ کسی جگہ تک پہنچ جانا, بالغ وہ خاص عمر جس تک آدمی پہنچ جاتا ہے. قل فللہ الحجۃ البالغہ, آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی بات پوری پوری ہے. اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ثابت ہوتا ہے, عقل سے بھی, نقل سے بھی اور وحی سے بھی. فلو شاء,
اور اگر وہ چاہتا لہداکم مجمعین، تم سب کو ہدایت دے دیتا اگر اللہ کی ذات چاہتی۔ حضرت نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنی کتاب کا نام لکھا ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کتاب کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کتاب کو لکھوں۔ فتوحات مکیہ میں بھی یہ ملے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں، اور میں انکار تو نہیں عرض کرتا رہا کہ اس کتاب سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، تو مجھے آخر پہ کہا گیا کہ تمہیں جلا دیں گے اگر یہ کتاب نہ لکھی۔ تو پھر میں نے اس کتاب کے لیے قلم اٹھایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی چیزیں لکھتے ہیں۔ قل فللہ الحجت البالغہ، کہ یہ اللہ نے جو تمہارے متعلق کہا ہے وہ سب سچ ہے، تم نہ اسے عقل سے جھٹلا سکتے ہو، نہ کسی نقل سے، کسی گواہی سے، اور نہ ہی تم اس موقع پہ تھے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کیوں ہدایت نہیں دی؟ اس لیے کہ آزمائش کرے۔ جبر کرتا سب ٹھیک ہو جاتے، اس نے جبر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ دیکھے کون لوگ ہیں جو اس کے پیروکار ہیں، کون ہیں جو اس کی ذات پاک پہ ایمان رکھتے ہیں، کون ہیں جو اس کے نافرمان ہیں۔ اچھا تم اس سے بھی زیادہ واضح بات چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو، قل، آپ ارشاد فرمائیے ہلم شہداءکم، لے آؤ پھر اپنے گواہ۔ گواہ سے مراد یا تو گواہ ہیں، اور یا گواہوں سے مراد مذہبی پیشوا، یہ جنہوں نے سارے عربوں میں شرک کا دھندا پھیلا رکھا ہے۔ قل ہلم شہداءکم الذین، آپ ان سے کہیے اچھا پھر لے آؤ گواہ۔ ہلما جو ہے اس میں فعل ہے لیکن امر کے معنی میں، یعنی لے آؤ، حکم ہوا ہے کہ انہیں کہو کہ تم اگر عقل کی بھی بات نہیں مانتے، نقل بھی نہیں لا سکے، تمہارے سامنے بھی یہ نہیں ہوا، تو تمہارے مذہبی پیشوا، تمہارے شرکاء جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں، ان سے کہو کہ الذین یشہدون، وہ آئیں اور لے آؤ انہیں، اور وہ آ کر یشہدون، وہ اس بات پر قسم کھائیں، بتائیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے یہ جانور حرام قرار دیے۔ یہ ہے، وہ قسم کھا لیں کہ خدا نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جانوروں کا حلال اور حرام کوئی آسان چیز نہیں، زندگیاں ہیں، زندگی چلی جاتی ہے جانور کی، اور انسان نے تو صرف کھانا ہی ہے نا۔ اللہ کو اتنی ناراضگی ہے کہ میں نے اجازت دی ایکسیپشن کر کے، اور یہ میری اس اجازت کو ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جانوروں کی جان ختم کروا دی ان کے لیے، اور یہ ان جانوروں کو میرے علاوہ دوسروں کے نام پہ۔ اور جتنا گناہ اس کا ہے، ایسے ہی گناہ بغیر نکاح کی کسی عورت کے ساتھ تعلق کا ہے، کیونکہ وہ بھی جائز نہ ہوتا، اللہ نے اسے بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے جائز قرار دیا۔ اللہ نے کہا اچھا ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، لے آؤ پھر اپنے مذہبی پیشواؤں کو، وہ گواہی دیں اس کی کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں جھوٹی، وہ اس پہ تیار ہو جائیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ نہیں کہنا۔ جو وہ کہتے ہیں اگر وہ کہیں بھی جھوٹ، آپ نے اس جھوٹ کی تصدیق نہیں کرنی۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور چند ایک مسلمان، اور کہاں پورے عرب، جزیرہ عرب میں مشرکین یہود اور نصارہ کے بھرے پڑے جو اس پہ گواہی دے دیتے اور جھوٹی قسمیں کھا جاتے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کہیں بھی تو بھی خبردار، آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، آپ نے گواہی نہیں دینی۔ ولا تتبع، اور مت پیروی کرنا، اہواء الذین، ان لوگوں کی خوشیوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، کبھی بھی ان کی پیروی نہ کرنا۔ کس چیز کو جھٹلایا انہوں نے؟ اللہ کی نشانیوں کو، یعنی عملی طور پر شرک میں مبتلا ہو گئے نا، شرک کیا۔ ایک ایک چیز جو اللہ نے عطا کی تھی اس کو غیر کے ساتھ منسلک کرتے رہے، اور فرمایا ہے اس کے ساتھ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے۔
دو چیزیں جمع کر دی، شرک فعلی کہ ان کے افعال شرک پر مبنی ہیں، اور دوسرے انہیں آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ اور اب بھی دنیا میں جتنے مشرکین ہیں نا، ان مشرکوں کو آپ دیکھیے افعال بھی شرک کے کرتے ہیں اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو شرک کے افعال جتنے یہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس انہیں نہیں ہوتا۔